بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم استنجا کے بارے میں بیان کریں گے کہ استنجا کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، سردیاں ہوں تو پھر کس طرح کرنا ہے، گرمیاں ہوں تو پھر کس طرح کرنا ہے، اور آگے استنجا کی قسمیں کتنی ہیں، اور آگے پھر استنجا کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں، یعنی کن کن چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ احبابی دیوکار، سب سے پہلے وضو شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندے کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ جو میں نے پیشاب کیا ہے اس کے قطرے نالی میں اب نہیں رہے، یعنی سارے جو ہے وہ خارج ہو گئے، نکل گئے ہیں، اور ان کو جو ہے دور کرنے کا مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ چلیں تو ان کے قطرے نکلتے ہیں، پھر بھی ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانسنے کے ساتھ بھی قطرے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پیروں کے بعد لیٹیں، یعنی جو ہے پاؤں اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے بھی جو قطرے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ جس طرح بھی نکلتے ہیں آپ نے قطروں کو نکالنا ہے، اس کے بعد جو ہے وضو کرنا شروع کرنا ہے۔ احباب دی وقار، پھر ہے اگر سردیاں آ جائیں تو پھر ہم نے استنجا کس طرح کرنا ہے، گرمیاں ہو تو پھر کس طرح کرنا ہے۔ جناب، اگر گرمیاں آ جائیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ گرمیوں میں جو خصیتین ہوتے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے گرمیوں میں استنجا جو ہے جو ڈھیلا ہے، جو مٹی ہے، اس کو آپ نے لینا ہے، اس کو لے کر جو ہے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر آنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو پہلا ڈھیلا ہے گرمیوں میں آگے سے پیچھے کی طرف لے کر آنا ہے۔ اگر آپ پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئیں گے، جو خصیتین ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہے نجاست لگنے کا خوف ہوگا، لہذا فقہاء نے فرمایا پہلا ڈھیلا جو ہے گرمیوں میں آگے سے پیچھے کی طرف لے کر آئے، پھر دوسرا جو ہے پیچھے سے آگے کی طرف، پھر تیسرا جو ہے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر آئیں۔ اسی طرح سردیوں میں اس کے برعکس ہوگا، یعنی سردیوں میں جو خصیتین ہیں وہ لٹکے ہوئے نہیں ہوتے۔ فرمایا جو سردیاں ہیں اس میں جو ہے آپ پیچھے سے پہلا جو ڈھیلا ہے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئیں، پھر دوسرا جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف، پھر جو تیسرا ہے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئیں۔ اسی طرح ہم نے سردیوں اور گرمیوں میں استنجا کرنا ہے، اور استنجا جو ہے وہ مٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی کریں، اگر مٹی نہیں ہے تو پھر پانی کے ساتھ کریں، ڈھیلے ہیں تو، اور ان دونوں کو جو ہے ملا دینا، یعنی مٹی کے ساتھ پہلے جو استنجا کرنا، پھر جو ہے پانی کے ساتھ کرنا، یہ افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ آگے ہم بات کریں استنجا کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں، یعنی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کر بھی جاتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ استنجا کے جو آداب ہیں، سب سے پہلے ادب یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کو ننگا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہے ہڈی کے ساتھ بھی جو ہے استنجا کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح انسانی یا حیوانی خوراک کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں، یعنی ایسی خوراک جو انسان کھاتے ہیں اور حیوان بھی کھاتے ہیں ان کے ساتھ استنجا جائز نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر پہلیوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جو گھاس ہوتا ہے، یعنی کھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، گندم وغیرہ ہوگی، اس کو اکھاڑتے ہیں، اس کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اس طرح بھی کرنا جائز نہیں۔ اس طرح اینٹ اور ٹھیکری کے ساتھ جو ہے استنجا کرنا جائز نہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ فقہاء نے فرمایا ان کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں۔ اس طرح کوئلہ، شیشہ، چونا اور قابل احترام چیزیں جیسے ریشمی کپڑے کا ٹکڑا، روئی اور عذر کے بغیر دائیں ہاتھ کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اور جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں جو ہے اندر داخل کریں، اور داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور ضرورت کے بغیر گفتگو نہ کرے، یعنی آپ جب بیت الخلاء میں گئے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جو بندہ قبلہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے پیشاب کرتا ہے اور پیٹ کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مصری حضرات جو ہوتے ہیں وہ واش روم بناتے ہیں، باتھ روم جو بناتے ہیں، ان کا جو ہے رخ جو قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو جو مصری حضرات ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے واش روم بنانے ہیں، باتھ روم بنانا ہے تو اس کا جو ہے جو منہ ہے جو قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگرچہ آپ بستیوں میں تو پھر بھی یہی حکم ہوگا، یعنی شہر میں ہوں یا بستیوں میں پھر بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے قبلہ کی طرف نہ ہی منہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹ کر کے پیشاب کرنا ہے۔ سورج اور چاند کی طرف اور جدھر سے ہوا آ رہی ہو ادھر یعنی منہ کرنا بھی
مکروہ ہے، یعنی جدھر سے ہوا آ رہی ہو تو جب آپ جدھر سے ہوا آ رہی ہے ادھر کی طرف آپ منہ کریں گے تو آپ جو پیشاب کر رہے ہیں اس کے قطرے جو ہوا کے ذریعے آپ کے اوپر یعنی کہ گر سکتے ہیں، تو خوف ہوتا ہے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا جدھر سے ہوا آ رہی ہے ادھر بھی منہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ آگے پانی، سائے اور سوراخ راستے میں، یعنی پانی میں بھی پیشاب جو ہے وہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس طرح سائے اور راستے میں، سوراخ میں بھی جو ہے پیشاب کرنا وہ بھی جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ سوراخ میں پیشاب کر رہے ہیں وہاں سے کوئی کیڑا آئے اور آپ کو وہ نقصان پہنچائے، اس لیے فرمایا سوراخ میں بھی جو ہے پیشاب کرنا جائز نہیں۔ اس طرح سائے اور راستے میں لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 ملعون جو ہیں ان سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون 2 ملعون ہیں؟ حضور نے فرمایا جو راستے اور سائے میں پیشاب کرنا یہ دونوں ملعون ہیں، سائے اور راستے میں پیشاب کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس طرح پھلدار درخت کے نیچے پیشاب کرنا، پھلدار جو درخت ہے اس کے نیچے پیشاب کرنا یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔ پخانہ کرنا یا پیشاب کرنا یہ بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ عذر کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ عذر ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، عذر کے بغیر آپ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو چھینٹیں جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ گرے گی، تو اس لیے فرمایا جو ہے کھڑے ہو کر عذر کے بغیر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور بیت الخلاء سے دایاں پاؤں پہلے نکالے پھر باہر نکل کر پڑے، یعنی جو ہے دایاں پاؤں پہلے آپ نے پھر باہر نکالنا ہے، پھر نکل کر آپ نے یہ پڑھنا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ احباب دی بکار، اب ہمارا جو ہے وہ استنجا ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے، اور وضو کر کے ہم نماز اور جو بھی ہم نے عبادت کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔